بنو امیہ میں ٹوٹل کتنے وہ خلفاء گزرے ہیں بنو امیہ میں؟ 14 کتنے؟ 14۔ بنو عباس میں کل کتنے خلفاء گزرے ہیں؟ 36۔ کتنے؟ 36۔ 10 کامیاب ترین حکمران تھے، کتنے؟ اس میں پہلا کون تھا؟ بنو ابو العباس الصفاح، کیا نام تھا؟ یہ اہم سوال ہے کہ صفاح کس کا لقب تھا؟ ابو العباس کا۔ صفاح لقب تھا ابو العباس کا، یہ لقب تھا، اس کا معنی خون ریزی کرنا، ٹھیک ہے؟ اس کو اپنے پاس لکھ لو، انڈر لائن کرو اس چیز کو بھی، ٹھیک ہے؟ اچھا، بنو عباس کا حقیقی حکمران کسے کہا جاتا ہے؟ ابو جعفر المنصور کو۔ کس کو؟ ابو جعفر المنصور کو، اس کو بھی انڈر لائن کرو۔ بنو امیہ کا حقیقی حکمران کسے کہا جاتا ہے؟ عبد الملک بن مروان کو۔ کس کو؟ عبد الملک بن مروان کو، اس کو بھی انڈر لائن کرو۔ جامع مسجد دمشق کو کس نے بنائی تھی؟ ولید بن عبد الملک نے، اس کو بھی انڈر لائن کرو۔ کس نے بنائی تھی؟ ولید بن عبد الملک نے، ٹھیک ہے؟ قبۃ الصخرہ کس نے قائم کیا تھا؟ عبد الملک بن مروان نے، قبۃ الصخرہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو بیت المقدس ہے، جو مسجد اقصی نہیں ہے، اس کے ساتھ قبۃ الصخرہ بھی اسی کو عبد الملک بن مروان نے وہ بنایا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اس کو بھی انڈر لائن آپ کریں۔ سمجھ آ رہی میری بات کہ نہیں آئی؟ یہ جگہ ہے نا ادھر۔ اچھا، اور دوسری بات، یہ جو عبداللہ ابن زبیر تھے نا، 2 ہجری کو پیدا ہوئی تھی۔ اہم سوالات میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہوں، اس کو نوٹ کریں۔ عبداللہ بن زبیر، ہاں، پہلا مہاجر جو پیدا ہوا تھا، مہاجرین میں سے اولاد جو پیدا ہوئی تھی، وہ 2 ہجری کو وہ پیدا ہوا تھا، عبداللہ بن زبیر تھے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، بغداد کا شہر کس نے بنوایا تھا؟ ابو جعفر المنصور نے۔ کس نے؟ ابو جعفر المنصور نے وہ بنایا تھا، اس کو بھی انڈر لائن کرو۔ کب بنایا تھا؟ 145 ہجری بمطابق 762 عیسوی کو، خالد برمکی بمطابق 762 عیسوی، ٹھیک ہے؟ اچھا، بنو امیہ کی حکومت 41 ہجری سے شروع ہوئی، 41 ہجری، اور 92 ہجری پر اس کا اختتام ہوا تھا۔ کب ہوا تھا؟ اور 41 اور 132 ہجری پر، 132، اور عیسوی میں 660 عیسوی سے لے کر 750 عیسوی تک، اس کو بھی انڈر لائن کرو، ٹھیک ہے؟ عیسوی سے لے کر 750 عیسوی تک، ٹھیک ہے؟ یہ چیز جو ہے نا، یہ جو میں نے آپ کو بتا دی، یہ اس کو اپنے پاس یہ نوٹ بھی کر لیں۔ یہ اہم چیزیں ہیں نا، جس میں لازماً اس میں جو ہے نا وہ سوالات آئیں گی، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، 100، یہ ہجری کی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ ختم ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اور بنو عباس کی حکومت وہ 132 ہجری کو شروع ہوئی اور 656 ہجری کو ختم ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا؟ 132 ہجری تا 656 ہجری تک، بمطابق 750 عیسوی سے لے کر 1258 عیسوی تک ہلاکو خان کے ہاتھوں تباہ ہوا تھا۔ 58 لکھ لیا؟ ہاں جی، یہ بھی لکھ لو۔ اور ساتھ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ بنو امیہ کا پہلا حکمران امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آخری حکمران مروان ثانی تھے، مروان ثانی، یہ بھی لکھ لو۔ اور بنو عباس کے پہلے خلیفہ ابو العباس الصفاح تھے، اور آخری حکمران کون سے؟ بنو امیہ کا پہلا حکمران امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آخری حکمران مروان ثانی،
یعنی مروان بن محمد اصل نام تھا اس کا، جس کو مروان ثانی بھی کہا جاتا ہے. لکھ لیا. اچھا، بنو عباس کا پہلا حکمران ابو العباس الصفاح تھا. ابو العباس الصفاح تھا، ٹھیک ہے. اور آخری حکمران مستعصم باللہ، معتصم نہیں بلکہ مستعصم باللہ، وہ تھے آخری حکمران. ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ وہ لکھ لیں، ٹھیک ہے نا. اور بنو عباس کا خاتمہ کس کے ذریعے سے ہوا تھا؟ ہلاکو خان. کس کے ذریعے؟ ہلاکو خان کے ذریعے وہ ہوا تھا. ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ نوٹ کر لیں، اپنے پاس یہ اہم ہے. ٹھیک ہے. ہارون الرشید، ہارون الرشید، ہارون الرشید اگر پوچھا جائے نا کہ بنو عباس میں سنہری دور کس کا تھا؟ سنہری دور وہ ہارون الرشید کا دور تھا. کس کا؟ ہارون الرشید کا دور تھا. اس کو بھی انڈر لائن کرو. ایک اور سوال ہے، وہ بھی لکھ لو کہ بیت الحکمت کا ادارہ کس نے قائم کیا تھا؟ ہارون الرشید نے. کسے؟ اس میں یونانی زبان میں جو کتابیں لکھی گئی تھی، یا عبرانی میں یا کسی اور زبان میں، اس کا عربی میں ترجمہ ہوتا تھا. یہ ایک ادارہ تھا. ٹھیک ہے نا. ہاں جی، یہ کچھ اہم وہ تھے. میں آپ کو قرآن کی نہیں، جو دینی یا فلسفے سے ریلیٹڈ کتابیں تھی، حکمت سے ریلیٹڈ کتابیں تھی، تفسیر سے، حدیث سے، مطلب مختلف ایسی کتابیں تھی جس کا ترجمہ پھر وہ عربی زبان میں ہوتا تھا. اور یوحنا ماسیوے یہ اس کا انچارج تھا، یہ بیت الحکمت کا انچارج تھا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا، ساتھ یہ بھی لکھتے کہ اناجیل ٹوٹل کتنے ہیں؟ 4 ہیں. کتنے؟ اس کو اناجیلی اربعہ بھی وہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ یوحنا ماسیوے، یوحنا یہ کرسچن تھا، عیسائی تھا. ٹھیک ہے نا، لیکن انچارج تھا. ٹھیک ہے، اس کو بھی لکھ لو. ایک اور چیز بھی لکھ لیں، عیسائیوں کی مختلف تہواریں جو ہے نا، سوال آ سکتا ہے کہ یہ کن کا تہوار ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ایک ہے بپتسمہ. کون سا؟ بپتسمہ، یہ عیسائیوں کی تہوار ہے. عشاء ربانیہ، عشاء ربانیہ یہ بھی عیسائیوں کی کیا ہے؟ وہ تہوار ہے. ایسٹر یہ بھی عیسائیوں کی تہوار ہے. اور اس طرح کرسمس وغیرہ یہ بھی عیسائیوں کی وہ تہوار ہے. بس یہ چیز ساتھ میں نے آپ کو بیان کر دی، اس کو آپ نوٹ کر کے اپنے پاس لکھ لیں. ٹھیک ہے نا. اوکے، بس آج اتنا کافی ہے.